السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہماری اوپینین کا ٹائٹل ہے گلاس ہاف فل ہاف ایمٹی۔ آتھر ہیں اس اوپینین کی میم ملیہ لودھی صاحبہ۔ آج کی اوپینین کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایسے کی طرز پہ پڑھیں۔ اس میں ہم تھیسی سٹیٹمنٹ دیکھیں گے، انٹروڈکشن میں کیا کیا چیزیں دی گئی ہیں اور کس طرح سے انٹروڈکشن کو لے کے چلنا ہے یہ بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو مین ہماری ہیڈنگز ہیں، آؤٹ لائنز ہیں، ان میں پیراگرافنگ کس طرح سے کرنی ہے، اپنے جو ہمارے آرگومنٹس ہیں ان کو جسٹیفائی کس طرح سے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں آج ہم میم ملیہ لودھی کی اوپینین سے سیکھ رہے ہوں گے۔ تو اگر ہم آج کی تھیسی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو سٹارٹ ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ بہت سارے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان کی بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں اور بہت ساری مضبوطیاں ہیں، اور جو چیلنج ہے وہ کیا ہے کہ ری امیج کرنا ہے، ری انٹرپریٹ کرنا ہے پاکستان کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے کہ یہ ایڈریس کر سکے، ٹیکل کر سکے ان جو ولنریبلٹیز ہیں، کمزوریاں ہیں ان کو، اور انشور کرے، یقینی بنائے پاکستان کہ یہ میٹ کرے عام لوگوں کی نیڈز کو، نہ کہ جو پریویلیج ایلیٹ کلاس ہے ان کی نیڈز کو، اور ود ان بھی دیکھے، ناٹ آؤٹ سائڈ دیکھے، یعنی کہ اپنی ڈیسٹینیشن مقام کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو جو انٹرنل پوٹینشیل ہے اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے، نہ کہ باہر کی جو قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں ان پہ انحصار کرنا چاہیے۔ اگر ہم انٹروڈکشن کی بات کریں تو پاکستان کے جو قائد ہیں محمد علی جناح، انہوں نے تصور کیا تھا کہ پاکستان ایک لبرل، ڈیموکریٹک، ٹالرنٹ اور پیسفل پاکستان ہوگا، لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں پوائزن بھر چکا ہے، زہر بھر چکا ہے کرپشن کا، نیپوٹزم کا۔ نیپوٹزم ہوتا ہے فیوریٹزم کا، اپنے ریلیٹیوز کو، دوستوں کو فیور کرنا۔ مس مینجمنٹ ہر ادارے میں آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ان ایفیشنسی ہے، انیپٹنس ہے حکومت کے تمام اداروں کی۔ مزید جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹائرنی آف جیوگرافی کیا ہے، کس طرح سے جو جیوگرافیکل ایونٹس ہوئے ہیں، جیو پولیٹیکل ریلیشنز ہیں ہمارے، انہوں نے کس طرح سے اثر انداز کیا ہے پاکستان کے اوپر۔ مزید جو چیز پاکستان کی زوال کا سبب بنی ہے وہ ہے پولیٹیکل ڈسرپشن ڈیو ٹو ملٹری انٹرونشن، سیاسی معاملات میں آرمی کی مداخلت۔ اسی طرح سے ایلیٹ مونوپلائزیشن رہی ہے ریسورسز کی، ذرائع کی۔ جو بھی آیا ہے حکمران ادارے پہ، کسی پہ بھی چیئرمین آیا ہے، آپ دیکھیں وہ کرپشن کر کے چلا گیا ہے۔ اسی طرح سے پرسیوٹ کیا ہے پاکستان نے ڈس فنکشنل اکنامک اسٹریٹجیز کا۔ پاکستان کے ہمیشہ سے کیا اکنامک اسٹریٹجی رہی ہے کہ یہ لون اتارنے کے لیے اگین سے ایک مرتبہ لون لیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم ڈیٹیل سے آگے چل کے اسٹڈی کر رہے ہوں گے۔ مزید جو چیز پاکستان کے ڈکلائن کا، ڈیوریشن کا سبب بنی ہے وہ ہے پروٹریکٹڈ جیو پولیٹیکل انگیجمنٹ۔ پاکستان ایسے کنفلکٹس میں انوالو رہا ہے جس میں پاکستان کو انوالو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کا پاکستان پہ امپیکٹ ہوا ہے بگ پاور ریولریز کا۔ اس میں جو سچویشن ہے افغانستان کی، اس کو آپ لے کر بھی چل سکتے ہیں۔ مزید چیزیں جو ہیں پاکستان کے 5 کی اسپیکٹس ہیں کنٹری کے جو میک اٹ ہاف فل بناتے ہیں۔ وہ کیا کی اسپیکٹس ہیں کہ تمام جو طبقے ہیں وہ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو جاری رہنا چاہیے، کانٹینوینس ہونی چاہیے ڈیموکریسی کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زرداری کی حکومت نے 5 سال پورے کیے، نواز شریف کی حکومت نے 5 سال پورے کیے۔ سوری، ہم ایسے نہیں کہہ سکتے، ہمیں ایسے کہنا چاہیے کہ پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت نے 5 سال پورے کیے، پی ایم ایل این کی حکومت نے 5 سال پورے کیے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ تو یہ اتنا لمبا عرصہ پاکستان میں کنٹینوینس نہیں دیکھی گئی ڈیموکریسی کی، جو کہ اب دیکھی جا رہی ہے۔ اس کو کس طرح سے میم نے اپنے آرگومنٹ کے ذریعے جسٹیفائی کیا ہے، یہ تمام پوائنٹس ہم آگے چل کے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایمرجنس ہے ایسی فورسز کی جو پاور ڈائنمکس کو چینج کر رہی ہیں۔ 2 فورسز ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ ایک ہمارے پاس فورس ہے میڈیا کی، میڈیا کے فریڈم کی۔ میڈیا کی آزادی ایک ایسی فورس ہے جس نے پاور ڈائنمکس کو چینج کیا ہے اور انہوں نے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا ہے حکومت کو۔ اس کے بعد پبلک اوپینین ہے، میڈیا پبلک اوپینین کو بھی شیپ کر رہا ہوتا ہے۔ جو تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، تیسرا اسپیکٹ ہے، وہ ٹرانسفارم ہوئی ہے جو روایتی پیٹرونیج بیس پالیٹکس تھی، سیاسی جو نظام تھا وہ سرداری کی بیس پہ مبنی تھا، تو یہ تمام چیزیں اب چینج ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں جو نظریے کی سیاست ہے وہ رجحان پکڑ رہی ہے۔ جو چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، زیادہ اور گروئنگ رول دیکھا جا رہا ہے وومن کا تمام سیکٹرز میں۔ جو وومن رول ہے تقریباً وہ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں لیبر فورس میں تو 25% وومن ہیں جو لیبر فورس میں ہیں پاکستان کی۔ آلدو یہ بہت کم ریٹ ہے بنگلہ دیش کے مقابلے میں، جو کہ لیڈنگ ریجنل پلیئر ہے وومن پارٹیسپیشن میں، وومن امپاورمنٹ میں، لیکن پھر بھی پاکستان پروگریس کر رہا ہے۔ پاکستان کا جو یوتھ بلج ہے، پاکستان اس کو ایز اے ایسٹ استعمال کر سکتا ہے۔
لیکن اگر ان کو امپاور نہیں کیا جاتا تو یہ پاکستان کے لیے ڈیزاسٹر بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی تقریباً 60% جو آبادی ہے وہ انڈر 30 ہے، اور اگر ان کو امپلائمنٹ نہیں دی جاتی، روزگار کے مواقع نہیں دیے جاتے تو یہ ڈیزاسٹر کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اب یہ گلاس کس طرح سے ہاف ایمٹی ہے؟ ہماری جو اکانومی ہے وہ ویک ہے، ولنریبل ہے، ایٹ رسک ہے، ایجوکیشن ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے، ہماری پولیٹکس ڈسفنکشنل ہے، انٹرا پارٹی اور انٹر پارٹی آپ دیکھیں ریولریز چل رہی ہیں، تو یہ بہت سارے جو وجوہات ہیں جو مزید پاکستان کو ویک بنا رہی ہیں۔ تو یہ تمام آپ سمجھیں، اگر آپ کی آؤٹ لائن ہے، لائک ایک آؤٹ لائن آپ نے لکھی کنٹینیوس آف ڈیموکریسی، آپ اس کو جسٹیفائی کس طرح سے کریں گے؟ یا کوئی اور لائن ہے ایجوکیشن ڈیفیسٹ، آپ اس کو جسٹیفائی کس طرح سے کریں گے؟ یہ تمام چیزیں آج کی اوپینین میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے پیراگرافنگ کس طرح سے کرنی ہے، انٹروڈکشن کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، اور اینڈ پہ جا کے اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے۔ انٹروڈکشن کو اگر ہم لے کر چلیں تو پہلے جو لائن ہے پیراگراف ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا جو یوم آزادی ہے اس کو منایا گیا ہے اتنی ہی ایگرمنٹ، انجوائمنٹ، انٹرسٹ کے ساتھ، جتنی انجوائمنٹ کے ساتھ، ایگرنیس کے ساتھ، انتھوزیازم کے ساتھ اس کو منایا جانا چاہیے تھا۔ یہ جو سنگ میل ہے، مائل سٹون ہے، یہ موقع ہے کہ رینیو کیا جائے قومی جذبے کو اور امیدوں کو ابھارا جائے مستقبل کے لیے۔ دے آر آلسو کئین، یہ ایسے مواقع ہیں کہ پش بیک کیا جائے، پیچھے دھکیلا جائے نیگیٹیوٹی کو، منفی رویوں کو، اور نیشنل جو کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے، اس کو بلڈ کیا جائے۔ اٹ از ابو آل، اور سب سے بڑھ کر یہ کیا ہے، یہ ایک ایسا لمحہ ہے، مومنٹ ہے ریکال کرنے کے لیے جو ویژن تھا، تصور تھا محمد علی جناح کا۔ وہ کیا تصور تھا کہ لبرل، جمہوری، ٹالرنٹ اور پیسفل پاکستان ہونا چاہیے، جہاں پہ کوئی جگہ نہیں تھی پوائزن آف کرپشن کے لیے، نیپوٹزم کے لیے، مس مینجمنٹ اور ان ایفیشنسی کے لیے، اینڈ ویئر وومن ہیو این ایکول پلیس ان دا سوسائٹی، اور جہاں پہ عورتوں کو معاشرے میں برابری کا مقام حاصل ہوگا۔ تو یہ تصور تھا محمد علی جناح کا، لیکن ہم پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کر گئے ہیں یہ آگے ہم چل کے دیکھ رہے ہوں گے۔ نیکسٹ جی، انٹروسپیکشن از نیسیسری، سیلف انالیسس، سیلف اپروول ضروری ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے ملک کہاں پہ ہے، اور جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو ریویو کیا جا سکے اور ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے۔ بہت سارے ملٹیپل چیلنجز ایمرج ہوئے ہیں کئی دہائیوں میں جب سے پاکستان مرز وجود میں آیا ہے، اور یہ نتیجہ تھے کمولیٹیو مجموعی پیچیدگیوں کا جو کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے مرز وجود میں آئی۔ اگر ہم ان فیکٹرز کو دیکھیں تو ان میں پولیٹیکل ڈسرپشن جو ہے یہ مین فیکٹر تھا، اور یہ کیوں پولیٹیکل ڈسٹربنس ہوئی، سیاست میں ڈسٹربنس ہوئی؟ ملٹری انٹرونشن کی وجہ سے۔ پاکستان میں بار بار مارشل لاء لگتے رہے، اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں ملٹری ٹیک اوور کرتی رہی، جس کی وجہ سے ایک تسلسل قائم رہ نہیں پایا، تو یہ تمام چیزیں ڈسٹربنس کا باعث بنی۔ اس کے بعد جو دوسرا فیکٹر تھا وہ تھا ایلیٹ مونوپلائزیشن آف ریسورسز، جو ذرائع تھے اس پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا تو وہ مونوپلائز ہو گئے۔ اسی طرح سے پرسیوٹ کیا گیا ہے، جاری رکھا گیا ہے ڈس فنکشنل اکنامک اسٹریٹجیز کو، ایسی معیشی حکمت عملی کو جو کہ قابل قبول نہیں تھی، اور اس نے گورننس چیلنج پیدا کر دی ہیں پاکستان کے لیے۔ اسی طرح سے پاکستان کو بلو بیک کیا ہے پروٹیکٹڈ جیو پولیٹیکل انگیجمنٹ نے۔ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے پرولانگ جو جیو پولیٹیکل یونٹس ہے، پاکستان ان میں انوالو رہا ہے، اور جو بگ پاور ریولریز تھیں، دشمنیاں تھیں، اس کا پاکستان پہ اثر ہوا ہے۔ مزید ایکسٹرنل اوور اسٹریچ رہا ہے پاکستان، اور اندرونی طور پہ انڈر ریچ رہا ہے، یہ فیملیئر پیٹرن بنے ہیں۔ ٹائرینی آف جیوگرافی ہوتی ہے کرول اینڈ اپریسو بیہیویئر آف جیوگرافی، جو کہ اس چیز نے، ٹائرینی آف جیوگرافی نے پاکستان پہ ہیوی برڈن امپوز کیا ہے۔ وولٹائل نیبرہڈ رہا ہے ہمارا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں افغانستان کا بارڈر ہے، یہ بھی کوئی اتنا زیادہ سٹیبل نہیں تھا۔ اسی طرح سے جو انڈین بارڈر ہے وہاں پہ بھی ہم جنگ لڑ چکے ہیں 3 مرتبہ، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے انسٹیبل بارڈرز کو جنم دیا، اور سیکیورٹی پیراماؤنٹ بن گئی، موسٹ امپورٹنٹ چیز بن گئی ہماری قومی ترجیحات میں۔ بٹ دس انیویٹیبلی انوالوڈ اے ٹریڈ آف ود دا کنٹریز ڈیولپمنٹ نیڈز، اور اس نے انوائڈیبل وے سے، نیچرل آٹومیٹک وے سے انوالو کیا ہے ٹریڈ آف کو ملک کی ڈیولپمنٹ نیڈز میں۔ اگر ہم ریویو کریں اسٹیٹ کو کس طرح سے انہوں نے پلے کیا ہے ان کے شو کو، تو جو گلاس ہے وہ ہاف فل بھی ہے اور ہاف ایمٹی بھی ہے۔ اس میں 5 پہلو ہیں، 5 اسپیکٹس ہیں جو اس کو ہاف فل بناتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم اسپیکٹس پڑھیں گے جو اس کو ہاف ایمٹی بناتے ہیں۔ آلدو یہ نو مینز کمپریہنسو نہیں ہے، یہ لسٹ جامع نہیں ہے 5 اسپیکٹس کی، لیکن یہ انالیسز ہے آتھر کا۔ پہلا فیکٹر کیا ہے جو کہ ملک کو ہاف فل بناتا ہے، وہ ہے پولیٹیکل فرنٹ۔
پہ ایک نیشنل کنسنسس پایا جاتا ہے، اتفاق رائے پایا جاتا ہے اور ایگریمنٹ ہے، اکارڈ ہے پولیٹیکل ایکٹرز کے درمیان بھی اور عام عوام کے درمیان بھی کہ کنٹینیوس آف ڈیموکریسی ہونی چاہیے، جمہوریت کو جاری و ساری رہنا چاہیے۔ ملٹری اس میں پارٹ پلے کر رہی ہے اس کنسنسس میں، اگرچہ جو آرمی کا انفلوئنس ہے نیشنل پالیسی پہ وہ ابھی بھی لوم لارج کر رہا ہے، ایمرج لارج کر رہا ہے، مطلب کہ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائبرڈ پولیٹیکل سسٹم ہے جس میں ملٹری بھی انوالو ہوتی ہے سویلین معاملات میں، اور یہ تمام اس میں آرمی کا رول جو ہے ان یوزول ہے ڈیموکریسی میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملٹری کی جو انٹرونشن ہے، مداخلت ہے، اس کو لیجیٹیمائز کیا جائے، قانونی حیثیت دی جائے۔ اگر ہم سیکنڈ پارٹ دیکھیں، وہ اسپیکٹ کیا ہے کہ ایمرج ہوئی ہیں ایسی فورسز جو کہ پاور ڈائنمکس کو تبدیل کر رہی ہیں۔ اس فورسز میں کیا شامل ہے؟ انرجیٹک میڈیا شامل ہے اور ایک مور ڈائیورس سول سوسائٹی ہے، یعنی کہ اویئرنیس آ رہی ہے سول سوسائٹی میں۔ وائل انڈر سٹریس ٹوڈے، آج ہم انڈر سٹریس ہیں، نن دی لیس جو پاورفل وہیکل ہے رورلز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کے لیے، ان کا احتساب کرنے کے لیے وہ میڈیا ہے۔ پبلک جو اوپینین ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے میڈیا کو شیپ کرنے میں، لوگوں کے ویوز کو گورنمنٹ کی پرفارمنس کے بارے میں۔ یہ لیمٹس پلیس کرتا ہے میڈیا حکومت کی پاور کے اوپر، اسی لیے کوششیں کی جا رہی ہیں سٹائفل کرنے کے لیے، سپریس کرنے کے لیے میڈیا کی آزادی کو۔ اس طرح کے جو اسالٹس ہیں، اٹیکس ہیں، ان کو فیئرسلی، سیویجلی، بہت پر اثر طریقے سے مزاحمت کی جا رہی ہے۔ ان کی زیادہ جو شہریوں کا ایکٹیویزم ہے یہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پولیٹیکل انوائرمنٹ کو ٹرانسفارم کرنے میں، تبدیل کرنے میں اور ایک نیا سینس ریفلیکٹ کرنے میں، عکاسی کرنے میں کہ جو عوام ہے اس میں اب اویئرنیس پائی جاتی ہے اور عوام کو اب امپاور کیا جا رہا ہے۔ تیسرا فیکٹر اب ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ کنفلوئنس ہے، جنکشن ہے ریپڈ اربنائزیشن کا، یعنی کہ شہروں کی بڑھتی ہوئی آبادی کا، اور شفٹ ہے سینٹر آف اکنامک پاور کا کنٹری سائڈ سے، یعنی کہ رورل ایریا سے سٹیز کی جانب، اور کنیکٹڈ سوسائٹی نے امپاور کیا ہے ماڈرن کمیونٹیز کو، اور اس نے زیادہ سپیس پرووائڈ کی ہے کہ ٹرانسفارم کیا جائے، تبدیل کیا جائے ٹریڈیشنل روایتی پیٹرونیج بیس پالیٹکس کو۔ سردرانہ نظام ہے جو اور جو جگیردرانہ نظام ہے وہ اب تبدیل ہو رہا ہے۔ دا رائز آف لارجر مور اسرٹیو مڈل کلاس، اگر ہم مڈل کلاس کی بات کر لیتے ہیں تو ان کا بھی رائز دیکھنے میں نظر آیا ہے، اور یہ نتیجہ ہے بہت سارے فیکٹرز کا، اور یہ جو ہم اگر نمبرز کی بات کریں تو یہ ڈسپیوٹڈ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کا کہنا ہے 50 to 70 ملین پیپل رینج کر رہے ہیں مڈل کلاس میں، اربن مڈل کلاس میں، لیکن اس حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مڈل کلاس موجود ہے، اور یہ مڈل کلاس، اربن مڈل کلاس اپنی وائسز ریز کر رہی ہیں ملک کی سیاست میں تاکہ ان کو مواقع پرووائڈ کیے جائیں پاکستان کو الائن کرنے کے، پاکستان کے گورننس سسٹم کو چینجنگ ڈیموگرافک ڈائنامکس کے ساتھ، اور اس اسپیریشن کے ساتھ کہ جو سوشل گروپ ہے اس کی آؤٹ لک مختلف ہوگی، جو کہ اسٹیگننٹ پیٹریمونیل ورڈ ہے ٹریڈیشنل پولیٹکس، سلگش مطلب سلو ہوتا ہے، اسٹیگننٹ اسٹیٹک ہوتا ہے، پیٹریمونیل ہوتا ہے کہ تمام جو پاورز ہوتی ہیں وہ اورینیٹ کر رہی ہوتی ہیں لیڈر سے۔ تو اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا میں مدیحہ کے ساتھ کہ جو پاکستان ہے آپ اگر دیکھیں تو جو تمام پاورز ہیں وہ اوریجنیٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کے لیڈر سے، یعنی کہ اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کریں تو پاور اوریجنیٹ کر رہی ہے عمران خان سے، پی ایم ایل این کی بات کریں تو پاور اوریجنیٹ کر رہی ہے نواز شریف سے، اور اگر ہم پاکستان پیپل پارٹی کی بات کریں تو یہ پاور اوریجنیٹ کر رہی ہے آصف زرداری سے، اور یہ تین بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی۔ چلیں آگے چلتے ہیں، چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ گریٹر ویزیبلٹی ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے، اور جو عورتوں کا کردار ہے معاشرے میں زندگی کے بہت سارے فیلڈز میں وہ اب بڑھ رہا ہے۔ وومن پروفیشنلز اپنا مارک بنا رہی ہیں اور یہ ڈفرینس کاز کر رہی ہیں بہت سارے ایریاز میں، اور جو ینگ جنریشن ہے ان کو انسپائر کر رہی ہیں کہ یہ گلاس سیلنگ کو بریک کریں۔ اگر ہم لٹریسی کی بات کریں تو جو اربن فیمیل لٹریسی ہے یہ بھی رائز کر رہی ہے، اور یہ اس تبدیلی کو ڈرائیو کر رہی ہے رورل لٹریسی کے ذریعے، جو کہ یہ اس کو ڈرائیو کر رہی ہے اربن چینج کو۔ اور ہم اگر رورل لٹریسی کی بات کریں، دیہاتی لٹریسی کی بات کریں، وہ ابھی لیگ بیہائنڈ کر رہی ہے۔ آف کورس جو وہ عورتیں ہیں ان کو ابھی ایک لمبا راستہ طویل کرنا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے آئینی حقوق ہیں، پرومسز ہیں، ان کو سیکیور کر پائیں، اور جو جنڈر گیپ ہے اس کو کم کر پائیں۔ وائلنس عورتوں کے خلاف جو ہے یہ بھی ابھی امپوزنگ چیلنج ہے حکومت کے لیے، لیکن نمبر آف آرگنائزیشن موجود ہیں، این جی اوز موجود ہیں جو کہ عورتوں کو جس میں عورتوں کی آواز کو سنا جاتا ہے اور ان کی ڈیولپمنٹ کو انکریج کیا جاتا ہے۔
پانچواں اسپیکٹ کیا ہے، پاکستان کا جو یوتھ بلج ہے یہ ان کے لیے ایسٹ ہے۔ ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی تقریباً 60% آبادی 30 سال کی عمر سے نیچے ہے، اور ان کے پاس پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنا سگنیفیکنٹ لیپ لے سکیں، ترقی کی جانب آگے بڑھ سکیں۔ یہ ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ جو ہوتا ہے، پرافٹ جو ہوتا ہے، اس کو ریپ کرنے کے لیے یوتھ فل پاپولیشن کو ضرورت ہے کہ وہ ایکسیس کرے ایجوکیشن کو، سکلز کو اور جابز کو۔ ادروائز کیا ہوگا، جو ڈیموگرافک ڈیزاسٹر ہے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے اگر یوتھ کو ہماری تعلیم، سکلز اور جاب پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ کوئی بھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ مکمل نہیں ہوتی بغیر کسی آرٹ، میوزک، لٹریچر، ویژول آرٹ، موویز وٹنس کے بغیر ان حالیہ سالوں میں۔ یہ پروفیژن جو ہے کریٹیو وائسز کی، اس نے ریچ کیا ہے پاکستان کے کلچر کو۔ یہ امبلیمیٹک ہے، ریپریزنٹیشن ہے کہ ہم ایک لیونگ نیشن ہے، زندہ قوم ہے۔ ایز ٹو وائی دا گلاس از ہاف ایمٹی، اب سوال پیدا ہوتا ہے گلاس ہاف ایمٹی کیوں ہے؟ اس کی ریزن اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو اکانومی ہے، معیشت ہے، وہ ویک ہے، ولنریبل ہے، ایٹ رسک ہے، یہ برڈن ہے، اس پہ وزن ڈالا گیا ہے کرونک بجٹ جو ہمارے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے بیلنس آف پیمنٹس کا ڈیفیسٹ ہے، خسارہ ہے، یعنی کہ ہم قرض زیادہ لے رہے ہیں، ادا کم کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے پہ جو قرضہ ہے، انڈیپٹنس ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جو اسٹرکچرل سورس ہے وہ کانسٹنٹ کرائسس ہے، بحران ہے پبلک فنانس میں، اور اس کو ابھی ایڈریس کیا جانا، ٹیکل کیا جانا باقی ہے۔ دے لائی پرنسپلی ان اے نیرو ٹیکس بیس، ہماری جو ٹیکس بیس ہے وہ بھی بہت کم ہے، جیسا کہ اس کی عکاسی ہوتی ہے لو اور آلموسٹ ہماری اسٹیگننٹ اسٹیٹک ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے۔ انکم ٹیکس پیئرز جو ہیں کئی سالوں سے ہینگ اوور کر رہے ہیں 3 ملین، یعنی کہ یہ تقریباً 3 ملین 30 لاکھ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس پے کرتے ہیں، اور یہ تعداد اس سے بڑھ ہی نہیں رہی، اور جو پے کرتے ہیں ان پہ ٹیکس زیادہ سے زیادہ لگا دیا جاتا ہے۔ ڈیش ہے، فلو آف سینٹینس بریک کرے گا، اور تقریباً یہ 1% آف پاپولیشن بنتا ہے 3 ملین۔ اگر ریگریسو ٹیکس رجیم کی بات کریں، ریسیسو ٹیکس رجیم کی بات کریں، وہ بھی ان پلیس ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز اکاؤنٹ کر رہے ہیں زیادہ تر گورنمنٹ کے ریونیوز کا، اور جو ریلائنس ہے، انحصار ہے ڈومیسٹک اور فارن بارونگز پہ، قرضہ جات پہ، اس نے پاکستان کو لینڈ کیا ہے کلاسک ڈیپٹ ٹریپ میں، جو کہ بارو کیا جاتا ہے اولڈ جو ڈیپٹ ہوتا ہے، قرضہ ہوتا ہے، اس کو پے آف کرنے کے لیے۔ یہ صرف واحد راستہ ہے کہ ریزالو کیا جائے، حل کیا جائے ہائر انویسٹمنٹ اور گروتھ کے ذریعے، جو کہ بہت سلگش ہیں، سلو ہیں۔ نیرو ایکسپورٹ بیس پاکستان کی کمپاؤنڈ کرتی ہے زیادہ میکرو اکنامک ڈیفیکلٹیز کو، پروڈکٹیوٹی لو ہے، انوویشن کی کمی ہے، کریٹیوٹی کی کمی ہے، اور اسی طرح سے جو ریلیٹیولی انسولر بزنس کمیونٹی ہے، نیرو مائنڈڈ بزنس کمیونٹی ہے، وہ بھی پیرینیل پرابلم ہے، ایور لاسٹنگ پرابلم ہے، وہ ٹیکس پے کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جو اور مسئلہ ہے اکانومی کے علاوہ، وہ ہمارا ایجوکیشن ڈیفیسٹ ہے، یہ ایک ادر ریزن ہے ہاف ایمٹی کلاس ہونے کا۔ ہمارے 22 ملین بچے جو کہ سکول جانے کی جن کی عمر ہو رہی ہے، وہ سکول نہیں جا رہے، یہ سیکنڈ ہائیسٹ نمبر ہے دنیا میں۔ پاکستان کو اس کو ارجنٹلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اس سائلنٹ ایمرجنسی کو۔ لیک آف ایجوکیشن یا جو تعلیم کی کمی ہوتی ہے، یہ تمام جو چیلنجز ہوتی ہے اس کا مین سینٹرل پوائنٹ ہوتی ہے جو کوئی بھی کنٹری فیس کر رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ امپیریٹیو ہے، وائٹلی امپورٹنٹ ہے، نیسیسری، سگنیفیکنٹ، کروشیل ہے، بلکہ نہ کہ یہ صرف ایک ڈیزائربل سوشل گول نہیں ہے، یہ امپیریٹیو ہے۔ تھرڈ فیکٹر جو ملک کے انکریزنگ ڈسفنکشنل پولیٹکس ہے، یہ ریکوائر کرتا ہے لٹل ایلیبوریشن، جو کہ کریکٹرائز کی جاتی ہے ریلنٹلیس پولیٹیکل کنفرنٹریشن ہوتی ہے، فضول میں ہمارے سیاستدان آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، الزامات کی بوچھاڑ ہوتی رہتی ہے، ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جاتے ہیں تو پرانی والی پارٹی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہمارا پولیٹیکل ڈسکورس ہے، ڈیبیٹ ہے، وہ بہت زیادہ شیلو ہے، اس میں کوئی زیادہ گہرائی نہیں پائی جاتی، ڈیپنس نہیں ہوتی، کوئی آپ کہہ سکیں ویژن نہیں ہوتا، فیوچر ویژن نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے کنسنسس جو اتفاق رائے میں کمی ہے، وہ ہمارا کور نیشنل گولز میں وہ بھی ایک اہم ایشو ہے، اور ہماری ناکامی ہے اکارڈ کرنے میں پارلیمنٹ کو ایک کی رول ڈیموکریٹک گورننس میں۔ اس پہ ہم نے ایک ایڈیٹوریل بھی اسٹڈی کیا تھا جس کا ٹائٹل تھا انڈر مائننگ پارلیمنٹ، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں پارلیمنٹ کو انڈر مائن کیا جاتا ہے، جو ہمارے وزراء ہیں، کیبنٹ ممبرز ہیں، ایون جو لیڈر آف ہاؤس ہیں پرائم منسٹر، وہ بھی ایبسنٹ رہتے ہیں پارلیمنٹ میں، اور ان کی جو آپ کہہ لیں اٹینڈنس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، تو کس طرح سے پارلیمنٹ کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں سپریم ادارہ مانا جا سکتا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از گروئنگ انٹالرنس ان سوسائٹی،
جو سب سے اہم بات ہے جس پہ میں زیادہ فوکس بھی کرتا رہتا ہوں، آپ لوگوں کو کہتا بھی رہتا ہوں، ایڈوائس بھی کرتا رہتا ہوں کہ اپنے اندر ٹالرنس ڈیولپ کریں، تو آج یہاں پہ وہی بات آ گئی ہے کہ ہمارے اندر جو انٹالرنس ہے، عدم برداشت ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی بات کو برداشت نہیں کرتے، جن باتوں کو، جن مسائل کو صرف ہنس کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ہم ان پہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لے دیتے ہیں اور گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ تو اگر تھوڑی سی ٹالرنس ڈیولپ ہو جائے، جس کا اسلام بھی درس دیتا ہے ہمیں، تو معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کو بھی ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں۔ دوسرے ممالک کی طرح یہاں پہ جسٹیفائی کر دیا گیا تمام اسپیکٹس کو لے کے، 5 اسپیکٹس جو تھے ہاف فل ہونے کے، وہ اسپیکٹس جو ہاف ایمٹی ہونے کے تھے، اور تمام پرابلمس کو ایکسپلین کر کے یہاں پہ کنکلوڈ کیا گیا ہے کہ تمام ممالک کی طرح پاکستان کی بھی مضبوط چیزیں ہیں اور اس طرح پاکستان کی بھی کمزوریاں ہیں۔ چیلنج کیا ہے ہمیں کہ ہم ری امیجن کریں، ری انٹرپریٹ کریں پاکستان کو تبدیل کرنے کے لیے، اور یہ جو کمزوریاں ہیں، ولنریبلٹیز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے، اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہ عام لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو میٹ کیا جائے، نہ صرف جو پریویلیج ایلیٹ کلاس ہے ان کی ضروریات کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے، اندرونی پوٹینشیل کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ ہم بیرونی ممالک کی جانب، عالمی طاقتوں، آرگنائزیشن، IMF، UN، ان کی جانب دیکھتے رہیں اپنا جو ڈیسٹنی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو امید ہے آج کا جو ہمارا اوپینین تھا، اس سے آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی۔ آہستہ آہستہ میں نے تمام چیزوں کو الگ الگ کر کے ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہاں پہ آپ کو میں نے ایک اوور ویو بھی دیا ہے جو کہ آپ اپنے ایسے میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آپ ایسے اگر جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈیفرنٹ تھیمز لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ پولیٹیکل تھیم پہ لکھتے ہیں تو آپ کو یہ تمام جو ہیڈ لائنز ہیں، یہ آپ کو آؤٹ لائنز ہیں، یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں آپ اپنے جو آرگومنٹس ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے۔ اور آپ نے پیراگرافنگ بھی ہوپ فلی آج سیکھی ہوگی کہ کس طرح سے ہم پیراگرافنگ اپنی امپروو کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چل کے۔ آپ کو انشاءاللہ میں یہ اپلوڈ بھی کر لوں گا خان ورچوئل اکیڈمی پہ، تو وہاں سے آپ یہ خود بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس یہ جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے یہ محفوظ رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔